اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو باب خامس میں، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ باب خامس رابع سے بھی بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے رات کو اس کا حساب کیا تھا، یہ تقریباً ابھی 1 اور مہینہ بھی چلے گا۔ ٹھیک ہے، باب خامس میں انہوں نے آپ کو جو ہے کہ آپ بتایا کہ ہم 10 جہتیں بتائیں گے۔ 10 جہتوں میں سے یہ چلے گئے جناب جو ہے 6ٹھی جہت میں۔ پھر 6ٹھی جہت میں انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم آپ کو جو ہے کیا ہے اس میں چند انواع بتائیں گے۔ ان چند انواع میں سے ہم جو ہے کیا ہے آج پہنچے ہیں کون سے نوع میں میرے بھائی؟ 5ویں نوع میں پہنچے ہیں۔ 5واں نوع بالکل ہی آسان ہے، کوئی پیچیدگی والی بات نہیں ہے۔ وہ 5واں نوع یہ ہے کہ کچھ معمولات کا اس میں ظاہر ہونا ضروری ہے اور کچھ معمولات کا ضمیر ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے بعد ضمیر ہی ہونا چاہیے، اس میں ظاہر نہیں ہو سکتا، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے بعد اس میں ظاہر ہونا چاہیے۔ پھر تیسری قسم آپ اپنی طرف سے نکال لیں کہ کچھ ایسے ہیں جو دونوں کو قبول کرتے ہیں، جیسے ضربت زیدن، دونوں آگے۔ اب وہ الفاظ جو ضمیر کو چاہتے ہیں ان میں سے 1-2 من باب چکھنا، لبئی کا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب سیبویہ صاحب کے مطابق لولا بھی حرف جر ہے، اور لولا مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ ضمیر کے ساتھ، وہ بھی اس میں ظاہر پر داخل نہیں ہوتی۔ بات واضح ہو گئی۔ پھر اس کے ادلہ پڑھیں گے کہ اگر لولا کسی ضمیر کو جر دے تو اس مجرور ضمیر پر اس میں ظاہر کو عطف کر سکتے ہیں؟ کہتے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ضمیر مجرور پر کسی اسم ظاہر کو آپ عطف کریں گے لازم اعادت الجار، تو لازم آتا ہے کہ جار کو دہرایا جائے۔ ٹھیک ہے، مررت بہی و بزیدن، اب ہم نے زید کو بہی کی ہے پہ عطف کیا تو اس پر بھی بات ہی، تو یہاں بھی بات ہی۔ اگر لولا کو ہم دہرائیں گے تو لولا تو اسم ظاہر پہ عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہتے ہیں یہ ایک قسم کی پہیلی بن گئی ہے، جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں کجھارت ہے۔ وہ پہیلی کیا ہے کہ وہ کون سا ضمیر مجرور ہے جس پر اس میں ظاہر کو عطف نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں گے وہ ضمیر جو لولا کا بعد استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بعد جو ہے کیا ہے جناب وہ اس میں ظاہر کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا نعت ہمیشہ اس میں ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عطف بیان اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ وَكِسَّلَ ذَلِكَ فَعْلَلَ وَتَفَعْلَلَ مزید عبارت میں بتائیں گے۔ پھر جو ضمیر ہیں پھر ان میں کہتے ہیں کہ ضمیر جہاں پر معمول واقع ہوتا ہے کہیں پر وہ ضمیر مستتر ہوتا ہے اور استتار بھی وجوبی ہوتا ہے، کہیں پر استتار وجوبی نہیں ہوتا ہے بلکہ استتار جائزی ہوتا ہے، جو آپ صرف امیر میں پڑھ کر آئے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الخامس، 6ٹھی جہت کا 5واں نوع، اشتراطہم۔ بھائی ہم کی ضمیر تو نحویوں کی طرف جائے گی۔ نحوی حضرات نے شرط لگائی ہے الازمار، ازمار کا لفظی ترجمہ تو چھپنا، لیکن یہاں پر ضمیر نہیں، خود ضمیر ہونا۔ وہ کہتے ہیں ضمیر ہونا چاہیے کہاں پر؟ فی بعض المعمولات، بعض ایسے معمول ہیں یعنی کسی عامل کے معمول ہیں جو اس میں ظاہر نہیں ہو سکتے بلکہ ان معمول کا ضمیر ہونا ضروری ہے۔ والاظہار فی بعض، اظہار سے بھی مراد اس میں ظاہر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض معمول کا اس میں ظاہر ہونا ضروری ہے۔ بات ہاں، اظہار اس بات پر آتی ہے۔ جی ہاں۔ فمن الاول، جہاں پر معمول ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مجرور و لولا کا مجرور ہے، وہ مجرور و وحد بھی مضاف ہوتا ہے، وحدہ لا شریک لہ،
اس کا بھی جو ہے کیا ہے مجرور وہ بھی ضمیر ہوتی ہے. ولا یختصان بضمیر خطاب بن ولا غیر الخطاب. یختصان تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی یہ لولا اور وحد یہ ضمیر مخاطب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور غیر مخاطب کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے، بلکہ تینوں ضمیر پہ داخل ہو سکتے ہیں. غائب پہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، حاضر پہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، متکلم پہ بھی داخل ہو سکتے ہیں. تقولو تو کہتا ہے، لولایا و لولاک و لولا ہو. تین مثالیں دی میرے بھائی. کیوں؟ کیونکہ ضمیر تین قسم کی ہوتی ہے. وحدی وحدک وحدہ، یہ بھی تین مثالیں دی. اب لا مناقشت فی المثال، مثال میں خواہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس کے باوجود اگر آپ کہیں کہ پہلے انہوں نے متکلم کی ضمیر کہی پھر مخاطب کی پھر غائب کی، کیوں؟ نہیں، کوئی مشوش نہیں ہے. اعلیٰ مرتبہ ضمیر متکلم کا ہے، دوسرے نمبر پہ مخاطب کا ہے، تیسرے نمبر پہ غائب کا ہے. وہ مجرور ہو، فی الحال ہم لبا کہتے ہیں، پھر جب لبا ضمیر پر داخل ہوگا تو لبا ہی ہو جائے گا. کہتے ہیں اور لبا کا مجرور ہے اور سعدے کا مجرور ہے، حنانے کا مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ لبے سعدے حنانے. حنانے کا بیٹا میں نے ترجمہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، بہرحال ان تینوں کا مجرور بھی ضمیر ہوگا، اس میں ظاہر نہیں. لیکن وَيُشْتَرَطُ لَهُنَّ ضمیر الخطاب، ان تین کو لولا اور وحد سے الگ ذکر کیا، کیونکہ لولا اور وحد کا ضمیر عام تھا بیٹا، یعنی غائب حاضر یہ صرف ضمیر مخاطب پر جو ہے داخل ہوتے ہیں. لبیک سعدیک حنانیک، یہ فقط ضمیر خطاب. وَمِن ذَلِكَ، من ذالک یعنی اس اضمار والے مورد میں سے ہے، یا یوں کہیں کہ اس پہلی قسم میں سے ہے. ٹھیک، یا جہاں پر معمول ضمیر ہونا چاہیے اس میں سے ہے. مرفوع خبر کاد، بھائی کاد کی خبر عام طور پر فعل ہوتی ہے اور وہ فعل کسی چیز کو رفع دیتی ہے. وہ رفع اسم ظاہر کو نہیں دے گی، بلکہ وہ رفع کس کو دے گی؟ ضمیر کو دے گی. صرف کاد کہتے ہیں وہ اخواتہ، اور کاد کی بہنیں. ٹھیک، الا اسا، اسا میں گنجائش ہے کہ اس کی خبر اسم ظاہر کو بھی رفع دے سکتی ہے، لیکن اسا کے علاوہ جتنے بھی ہیں یہ کون سے ہیں؟ افعال مقاربہ. ٹھیک ہے، جتنے بھی افعال مقاربہ ہیں ان کی خبر کا معمول ضمیر ہو سکتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا. فتقول، تم کہتے ہو کاد زید یموتو، یموتو کا معمول ہوا کی ضمیر ہے جو اس میں مستتر ہے. ولا تقول یموتو ابو ہو، تم یموتو کا فاعل اس میں ظاہر کو مانو یہ نہیں کر سکتے ہو. وہ یجوز، ہاں البتہ اسا میں جائز ہے. کیا؟ اسا زید ان یقوم، یہاں پر یقوم نے ضمیر میں عمل کیا ہے، اور یقوم ابو ہو یا اس نے اس میں ظاہر میں عمل کیا ہے، دونوں گنجائشیں ہیں. فیرفع سببی، تو نتیجے میں یہ اسا سببی کو جو ہے کہ وہ رفع دے سکتی ہے. سببی کا فی الحال آپ ترجمہ کریں کہ اس میں کوئی ربط ہو جو ما قبل کے ساتھ جڑتا ہو. اب ابو ہو میں ضمیر ہے جو پلٹ رہی کس کی طرف؟ زید کی طرف، یعنی بالکل اجنبی یہ جو ہے کیا ہے اسا کے معمول وغیرہ سے نہیں ہے. ولا یجوز رفعہ الاجنبی، اور جائز نہیں ہے کہ اسا رفع دے، اسا کی خبر رفع دے. اسا کی خبر رفع دے ایک اجنبی چیز کو، کیونکہ ابو کو کس نے رفع دیا؟ اسا نہیں ہے، یقوم نے. تو یقوم اسا کے لیے خبر ہے. جیسے اسا زید ان یقوم امرن، امرن میں تو بھائی کوئی ضمیر وغیرہ نہیں ہے جو ما قبل کے ساتھ ربط رکھے، تو یہ اجنبی ہے. ٹھیک ہے، اس کو رفع نہیں دے سکتی. ومن ذالک، ابھی وہی ضمیر والی بحث چل رہی ہے. ومن ذالک، اور جہاں پر معمول ضمیر ہوتا ہے اس میں سے ہے مرفوع و اسم تفضیل. اسم تفضیل کا مرفوع، اسم تفضیل بھی اسم ظاہر کو رفع دے گی یا نہیں دے گی؟ نہیں دے گی، سوائے سرمے والے مسئلے میں. سرمے والا مسئلہ کہیں یا یوں کہیں، جب ایک چیز کی دو حالات ہوں،
اس کی ایک حالت کو دوسری حالت پر آپ فضیلت دیں تو اس صورت میں جو کیا ہے یہ اسم ظاہر کو رفع دے سکتی ہے۔ میں نے زید کی آنکھ سے بہتر سرما کسی اور کی آنکھ میں نہیں دیکھا، اب ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ سرمے کو۔ محل کے لحاظ سے زید کی آنکھ میں بہت اچھا لگتا ہے، غیر زید کی آنکھ میں سرما اچھا نہیں لگتا۔ وَهَذَا شَرْطُهُ مَعَ الْإِزْمَارِ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَهَذَا شَرْطُهُ مَعَ الْإِزْمَارِ، هذا یعنی افعل و تفضیل کے معمول کا ضمیر ہونا شرط ہے۔ پھر کہتے ہیں ضمیر کے ساتھ کیا کیا شرط ہے؟ الاستتار، کہ وہ ضمیر مستتر ہوگی۔ وَقَذَا مرفوع قضا، افعل و تفضیل کی طرح کم کا مرفوع ہے وہ بھی مستتر ہوگا، اقوم کا بھی مستتر ہوگا، تقوم کا بھی مستتر ہوگا، نقوم کا بھی مستتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ میں نہیں ہے کیا سمجھ میں نہیں ہے بھائی؟ قوم کیوں آیا ہے؟ امر حاضر ہے، اس کا معمول کیا ہوتا ہے؟ تفضیل کیوں؟ اس میں تفضیل کا کہا نا بھائی پھر آپ آج کلاس میں حاضر نہیں ہو نا، اسی طرح جس طرح اس کا بات سے بات نکلتی ہے نا، تو کہا کہ افعل و تفضیل میں ضمیر کا مستتر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح قضا وقضا، اور اسی طرح، ہاں تو میں نے کیا کہا، کیا بتایا میں نے؟ ہاں، جس طریقے سے افعل و تفضیل میں ضمیر مستتر ہے اس طریقے سے ان چار لفظوں میں بھی ضمیر مستتر ہوگی، اور یہ بھی استتار واجبی والی بات بتائی، نہیں تو یقوم بھی بتاتا، لیکن یقوم میں ضمیر مستتر نہیں ہے۔ قم امر حاضر، ٹھیک ہے، اقوم متکلم، پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تقوم بیچ میں کیوں لایا؟ بھائی دونوں متکلم کسی کے ساتھ لاتا، بھائی شیر کی مرضی انڈے دے یا بچے دے، اس میں آپ کیا کریں۔ وَمِنَ الثَّانِي، جناب اوپر ہم نے کہا کہ معمول کو کہیں ضمیر ہوتا ہے کہیں اس میں ظاہر، اس میں ظاہر والا معمول تأکید الاسم المظہر، اس میں ظاہر کی جو آپ تاکید لاتے ہو تو وہ تاکید بھی تو معمول ہے نا، یا معمول نہیں ہوگا؟ معمول ہے، البتہ وہ معمول بالاصالت نہیں، بالتبع، تابع ہونے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو وہ جو مؤکد ہوگا وہ اس میں ظاہر ہوگا، وہ ضمیر نہیں ہو سکتا۔ ونعت، نعت بھی اگر آپ لائیں گے جاءنی زید العالم، اس میں ظاہر لائیں گے۔ والمنعوت، جس کی نعت لائیں گے وہ بھی ضمیر نہیں ہوگی بلکہ اس میں ظاہر ہوگی۔ وعطف البیان، اور عطف بیان بھی اسی طریقے سے۔ والمبین، اب یا تو مبین بھی یوں کہیں کہ عطف البیان یا عطف المبین، دونوں ایک چیز آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ من الوہم، اب چلتے ہیں دوسروں کی غلطی پکڑنے کے لیے، کہتے ہیں کہ من الوہم یہ غلط ہے پہلی صورت میں، یعنی ہم نے کہا تھا کہ معمول ضمیر ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر غلطی کی ہے کس نے؟ قول بعضہم، نام نہیں لے رہا کیونکہ زمخشری بیچارہ غریب ہے نا، اس کا نام لے گا آگے یا نہیں لے رہا۔ فی لولا و موسیٰ، بیٹا موسیٰ کو عطف کیا کس پر؟ یا پر، یا پر عطف ہونا یہ دلیل ہے کہ گویا کہ موسیٰ کو بھی لولا نے جر دیا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ لولا جر نہیں دے گا، یہاں جر دے دیا۔ ان موسیٰ یحتمل الجر، یا یحتمل الجر، موسیٰ میں احتمال ہے کس کا؟ جر کا۔ وہذا خطأ، یہ جر والا احتمال دینا کیا ہے؟ خطا ہے۔ کیوں؟ لأنه لا يعطف على ضمیر المجرور، کسی بھی اسم کو ضمیر مجرور پر عطف نہیں کیا جاتا الا بإعادة الجار، مگر یہ کہ جار کو دہرایا جائے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر موسیٰ پر لولا کو نہیں دہرایا گیا، ایک تو اس قانون کی مخالفت ہے، دوسری بات وَلِأَنَّ اللَّوْلَا لَا تَجُرُّ الظَّاهِرَ، لولا اس میں ظاہر کو جر نہیں دے گی۔ اب یہ جملہ رات کو تقریباً میرے 2 منٹ لے گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جملے کے یا توجہ پھر گھر والے ساتھ ہوتے نا تو انسان کا دماغ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے۔ فَلَأُعِيدَتْ لَمْ تَعْمَلْ الْجَرَّ، اگر اس کو دہرایا بھی جاتا لولا کو تو بھی جر کا عمل نہیں کرتی۔ فَكَيْفَ وَلَمْ تَعُدْ، اب یہ جملہ جو ہے نا تھوڑا پریشان کرتا ہے۔ فَكَيْفَ وَلَمْ تَعُدْ، سندھی میں اگر کہیں کم سدھوسوں پاڑتے نا تو تیواری پرچی تو موکلے، ٹھیک، کہتے ہیں کہ جب خود لولا ہوگی تو بھی جر نہیں دے گی۔ فَكَيْفَ وَلَمْ تَعُدْ،
تو پھر کیسے جر دے گی در حالی کہ وہ وہاں پر موجود بھی نہیں ہے، اس کا اعادہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اب اعادہ کے لحاظ سے بھی ہم تو عد کو فعل مجہول مان لیں، ٹھیک بھائی ہوتے ہوئے جر نہیں دے سکتی، جہاں پر آ ہی نہیں تو پھر وہاں جر بطریق اولا نہیں دے سکتی۔ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ، کہتے یہ مسئلہ ہے، کون سا؟ کہ ضمیر مجرور پر عطف نہیں کیا جا سکتا جب لولا کے ذریعے وہ مجرور ہوا ہو۔ یحاجہ بہا، یحاجہ یعنی پہیلی دی جاتی ہے بہا اس مسئلے کے ساتھ، فیقال ضمیر مجرور لا یصح ان یعطف علیہ اسم مجرور۔ بھائی وہ کون سی ضمیر مجرور ہے کہ جس پر اسم مجرور کو ہم عطف نہیں کر سکتے؟ ضمیر کون سی ہے؟ ہاں کون سی ضمیر ہے؟ آپ کہیں گے لولا والی ضمیر، اس پر اسم ظاہر کو ہم عطف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اعدت الجار ام لم تعد ہو، یا تو یہ کہیں جار کا اعادہ کیا جائے، ام لم تعد ہو، یا تم جار کو اعادہ نہیں کرو۔ حالانکہ عام طور پر تو جواب یہی ہوتا ہے نا کہ اگر جار کا اعادہ ہوگا تو اس پر عطف کر سکتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر اعادے کی صورت میں بھی عطف نہیں کر سکتے، عدم اعادہ کی صورت میں بھی عطف نہیں کر سکتے ہیں۔ وَقَوْلُنَا مَجْرُورٌ لِأَنَّهُ يَصِحُ أَن تُعْطَفَ عَلَيْهِ اسْمًا مَرْفُوعًا، ٹھیک ہے۔ وَقَوْلُنَا مَجْرُورٌ، ہم نے کیا کہا تھا کہ جناب مجرور یعنی مجرور کو عطف نہیں کیا جا سکتا، مرفوع کو عطف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ لِأَنَّهُ يَصِحُ أَن تُعْطَفَ عَلَيْهِ اسْمًا مَرْفُوعًا، صحیح ہے کہ اس ضمیر پر ہم ایک اسم مرفوع کو عطف کریں، اسم مرفوع میں عامل کا دہرانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بھائی لولا تو جر دے گا نا، تو ضمیر مجرور ہے، اس کا معطوف مرفوع کیسے ہوگا؟ کہتے لولا کو زائد مان لو، کیا مان لو؟ زائد مان لو، زائد ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگر زائد ہے تو پھر اعتراض، بھائی تو اس ضمیر کو ہم مبتدا مانیں گے، مبتدا تو خالی ہوتا ہے عن العوامل لفظیہ، لولا اس پر کیسے آ گیا؟ ہم نے کہا تھا عامل زائد آنا چاہے تو آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بحسبک درہم، ترکیب کے لحاظ سے اب حسبک کو کیا مانیں گے؟ مبتدا۔ کفا باللہ شہیدہ، اللہ فاعل ہے کفا کا، اس پر بھی باء زائدہ آ گیا ہے، تو باء زائدہ مرفوع پر آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ لأن اللولا محکوم لہا بحکم الحروف الزائدہ، اس لیے کہ لولا پر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہاں لولا کون سے حکم میں ہے؟ زائدہ حروف کے حکم ہے۔ وَزَائِدُ لَا يَقْدَ فِي كَوْنِ الْإِسْمِ مُجَرَّدًا مِنَ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ، اور زائدہ میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ اسم خالی ہے عوامل لفظیہ سے، حالانکہ یہ موجود ہے، لیکن زائد کالعدم، وہ کالعدم ہے۔ فَقَذَا مَا أَشْبَهَ زَائِدَ، تو اگر لولا کو آپ ڈائریکٹ زائد نہیں مانے تو حرف زائد کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، تو جب اصل زائد آ سکتا ہے تو اس کے ساتھ شباہت رکھنے والا بھی آ سکتا ہے۔ وَمِنَ الْوَهْمِ فِي الثَّانِي، ہم نے کہا تھا اضمار نہیں اظہار میرے بھائی، ہم نے کہا تھا کہ معمول اسم ظاہر ہونا چاہیے، اب وہم کیا ہے زمخشری بیچارے نے فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، ما قلت لہم، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بہی، مگر وہی جو آپ نے مجھے آرڈر کیا تھا وہ میں نے ان کو کہا ہے۔ ان اعبدوا اللہ، وہ کیا تھا آرڈر؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر شاہد مثال ہماری یہ ہے، اذا قدرت ان مصدریہ، جب ان اعبدوا اللہ میں ان کو مصدریہ مانو، وانہا وصلتها عطف بیان علی الہا، اور جو ہے کیا ہے جناب یہ ان اور اس کا صلہ اعبدو، یہ عطف بیان ہے کس کا؟ ہا کا۔ ہم نے کہا تھا عطف بیان جو ہے کیا ہے وہ ضمیر ہونی چاہیے، تو اس کا ما قبل بھی جو ضمیر نہیں اس میں ظاہر ہونا چاہیے، اور جس کا عطف بیان کرے وہ بھی کیا ہونا چاہیے اس میں ظاہر۔ یہاں پر ضمیر کی بات آ گئی ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ اشتباہ ہو گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔